ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ روزے کے بے شمار مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے سب سے پہلے جو بڑا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے پرہیزگاری اور تقوی، تجھے تقوی ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ حلال چیزیں آپ کو میسر ہیں، باوجود اس کے حلال چیزیں آپ کو میسر ہیں لیکن آپ نہیں کھا رہے، یہ احساس بھی پیدا کرنا ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں اس دنیا کے اندر جن لوگوں کے پاس باوجود اس کے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کو، آپ کا روزہ تو ختم ہو جائے گا شام کو، لیکن جن کے پاس کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، ان کا تو مسلسل روزہ ہی چل رہا ہے۔ غربت اور فقیری کا احساس کروانا بھی ہے کہ جس طرح آپ نے اختیاری طور پر بھوک کو اختیار کیا ہے، اپنے نفس کو روکا ہے، ایسے بھی ہیں جو مجبور ہیں اس بات پر اور کھا پی نہیں سکتے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح مسلمان پر نماز فرض قرار دے دی گئی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہو بالغ ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ اور 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو یہ روزے فرض ہوئے۔ اور یہ روزے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ مثال کے طور پر حج کے دوران یا عمرہ کرنے جب حاجی جاتے ہیں، زائرین جاتے ہیں، تو وہ صفا مروہ پہ سعی کرتے ہیں۔ صفا و مروہ پہ سعی واجب ہے۔ کیوں واجب ہے جی؟ صدیوں پہلے اماں جی ہاجرہ، ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو پیاس لگی بچپن میں، پانی کی تلاش میں اماں جی دوڑیں، کہیں پر چلیں کہیں پر دوڑیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا، فرمایا کہ اب آنے والی قیامت کی دیواروں تک جتنے بھی حاجی آئیں گے پہلے وہ یہاں پر دوڑیں، صفا مروہ کی صحیح کریں، یہ ان کے اوپر واجب قرار دی۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے آپ نے حیات مبارکہ میں آپ نے چند دن روزے رکھے، غار حرا میں آپ نے گزارے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی روزے کی حالت میں رہتے تھے، اکثر حضور بغیر کھائے پیے کتنے کتنے دن گزار دیتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا پیرے محبوب ہم اب آپ کی صدا کو قیامت کی دیواروں تک زندہ رکھیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اور مین بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ جب اللہ کا حکم آ جائے حضرت، پھر عقل کو عمل دخل نہیں دیتے۔ ہاں اس میں ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے ہم اس کی کئی اور وجوہات بیان کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب میں نے قرآن پاک سے سارے مسائل کچھ عرض کیے تھے جو برا رخو اس کے اوپر ہے، اب چند اہم ترین مسائل کے اوپر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے فتاوی رضویہ شریف میں سوال کیا گیا کہ حضرت یہ بتائیں ہم کتنی عمر کے بچے کو روزہ رکھوائیں، کتنی عمر کے بچے کو ہم روزہ رکھوائیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد صفحہ نمبر 345 نمبر پر یہ سوال آپ سے کیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا جیسے ہی 8ویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی یعنی سرپرست پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے، اور جب 11واں سال شروع ہو تو ولی یعنی سرپرست پر واجب ہے کہ صوم و صلاۃ نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کو مارے، بشرطیہ کہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر نہ دے، اس کو نقصان نہ دے۔ بعض بچے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں بیچارے، بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، اگر ان کو روزہ رکھوائیں تو خدشہ اس بات کا ہے کہ کہیں موت ہی نہ ہو جائے، یہ نقصان ہی نہ ہو جائے بہت زیادہ۔ تو اگر تو اتنی کمزوری نہیں ہے بچے کی، بچہ برداشت کر سکتا ہے، تو اس کو پھر روزہ رکھوائیں، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں اس کو پھر رکھوائیں۔ اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتا، صحت بھی ٹھیک ہے، کمزور بھی نہیں ہے، مرے گا بھی نہیں، تو پھر پھینٹی لگاؤ،
چلے روزہ رکھو. جو بچپن میں عادت بندے کی پکی ہو جاتی ہے نا حضرت، پھر ساری عمر وہی پکی رہتی ہے. میں نے کئی ساتھیوں کو نا جی نماز یاد کروانے کی کوشش کی ہے یہاں پہ، بہت سے بندوں کو. عمر بڑی ہو جانے کی وجہ سے نا جی وہ جب تک وہ نماز کے درس چلتے رہتے ہیں، جب تک نماز کے اسباق چلتے رہتے ہیں، اس وقت تک تو ان کو یاد رہتی ہے. جب 15 دن مہینہ گزرتا ہے نا تو پھر سب غائب ہو جاتا ہے. 2-3 مہینے گزر جائے نا تو پھر سب بالکل ہی غائب. بچوں کو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو ہم بچوں کو کلاس میں پڑھاتے ہیں نہیں، وہ بچے نہیں بھولتے، بڑے بھی ہو جائے نا. بچپن میں جو عادت بندے کی پک جائے نا، وہ ساری عمر پھر اس کی عادت وہی پکی رہتی. جو بچپن میں یاد ہو گیا وہ ساری زندگی یاد رہتا ہے، پھر وہ بھولتا نہیں. روزہ جان بوجھ کے جو لوگ چھوڑتے ہیں اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے. رمضان مبارک کی مبارک اور مقدس ساعتیں حضرت اس کائنات میں اتنی خوبصورت یہ ساعتیں ہیں، یہ دوبارہ آپ کو نصیب نہیں ہونے والی. اب گیا جو پہلے 10 روزے گزر گئے سو گزر گئے، اب یہ دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آنے والے. وہی جو ہم نے ان کے اندر جو عبادات کر لی انہی کی وجہ سے ہم پر کرم اور فضل ہو سکتا ہے. اگر جو چھوڑ گیا وہ محروم رہ گیا، وہ محروم رہ گیا. اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا تو خواب میں 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی پر لے گئے. جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پہنچا تو وہاں پر بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں. میں نے کہا کہ یہ کیسی آوازیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں. پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں کے، یہ جو ٹخنے ہیں نا جی، ان کی رگوں کے ساتھ، جس طرح بکرا نہیں الٹا لٹکاتے، ان کی ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جس سے خون بہہ رہا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے، یعنی بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور روزہ افطار کرنا حلال بھی نہیں تھا ان کے لیے، یعنی کہ کوئی بیماری بھی نہیں تھی، کوئی مریض بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، مسافر بھی ایویں چھوڑ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا. اور یہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث پاک موجود ہے. چند میں مسائل عرض کر دوں دور جدید کے مسائل کے ساتھ، پھر باقی فقہی مسائل انشاءاللہ میں مزید عرض کر دوں گا وقت کے ساتھ ساتھ. بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوانے یا شدید ضرورت مند مریض کو خون عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جسم سے نکلا ہے نا جی، خون دینے سے. میں نے اب تک 37 بوتلیں خون کی دی ہیں، ٹھیک ٹھاک بیٹھے آپ کے سامنے بیٹھے، کوئی الحمدللہ کوئی مرض نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. روزے کی حالت میں اگر بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھی وہ خون نکالتے ہیں، ڈالتے ہیں نہیں ہے جی، خون نکالتے ہیں، بوتل دینی ہو تو خون تو ہاں، البتہ خون دینے سے اگر اتنی کمزوری آ جائے کہ بے ہوش ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر روزے کی حالت میں یہ نہ کریں، روزے کی حالت میں خون نہ دے. ہم جب خون دیتے تھے نا جی، اس کے بعد کچھ تھوڑی دیر 10-15 منٹ کے لیے نا تھوڑا سا چکر آتے تھے، یہ کمزوری محسوس ہوتی تھی، پھر فوراً ہمیں جوس کا ڈبہ پلا دیتے تھے. نوجوان جتنے بھی ہیں وہ خون دیا کرو یار، ضرورت مند اگر کوئی ہے تو اس کو دیا کرو. ویسے بھی تو خون چینج ہو ہی جانا ہوتا ہے، تو اگر کسی ضرورت مند کے کام آ جائے تو یہ سب سے اچھی بات. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ڈونیٹ کیا کریں. پھر ایک تو یہ ہو گیا کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دینے سے یا خون کی بوتل دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر بے ہوشی کا اندیشہ ہو تو پھر اجتناب کرنا چاہیے، البتہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان میں دوا یا تیل ٹپکانے یا دانستہ پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹا، سوائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور اس سے پانی یا جو دوا اس نے اندر رسائی ہے دماغ تک یا معدے تک پہنچ جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی، ویسے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور آنکھ میں دوا ڈالنے یا کسی بھی انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. یہ ہمارے پرانے فقہا کا فتویٰ تھا.
بعض علماء ہیں جن کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا، بعض فقہاء ہیں جن کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے پرانے فقہاء کیا کہتے تھے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن لگوانے سے، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے لوگوں نے کیوں منع کیا، آج کے لوگوں نے اس کی اجازت کیوں دی؟ اس کی سادہ سی وجہ ہے کہ قرآن میں کوئی صریح نص اس پر موجود نہیں، کوئی صریح آیت یا حکم اس پر یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اور جب اجتہادی مسئلہ ہو جائے تو پھر لوگوں کو جس عالم پر اعتماد ہو اس کے فتوے پر عمل کرنے سے وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، البتہ کسی عالم کے فتوے پر وہ عمل کریں۔ اور انجیکشن جلد کے اندر پٹھوں میں یا رگوں میں لگوانا ہو تو بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہ لگوائے، افطار کے وقت تک انتظار کرے۔ اگر رگوں میں خون چڑھائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ یوں کہہ لیں کہ انجیکشن کی دو قسمیں، ایک وہ انجیکشن جو ڈائریکٹ وینز کے اندر لگتے ہیں، جو وینز کے اندر لگتے ہیں اور ڈائریکٹ خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ایک وہ انجیکشن ہے جو پٹھوں کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ وہ جو پٹھوں کے اندر آپ انجیکشن لگواتے ہیں اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جو وینز کے اندر لگائیں گے وہ ڈائریکٹ آپ کی طاقت کا سبب بن رہے ہیں۔ دیکھو نا جی، جس بندے کی زیادہ طبیعت خراب ہو اس کو ٹیکہ لگاتے کیونکہ وہ سب سے زیادہ جلدی اثر کرتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر علماء نے منع کیا وینز والے انجیکشن نہ لگوائیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیں اس کے بعد پھر۔ تو اگر پٹھوں والے بھی اگر بندہ تھوڑی دیر ٹھہر جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر لگوا لیتا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ پرانے فقہاء کا فتویٰ تھا ٹوٹ جائے گا، نئے علماء نے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے 100 سال پہلے جو تحقیق ہوئی ہے وہ تحقیق اور آج کی تحقیق میں فرق تو ہے نا جی۔ 100 سال پہلے کیا میڈیکل کی صورتحال تھی، آج کیا ہے، اس میں فرق تو آیا نا جی، تحقیق میں بھی فرق آیا۔ پھر کہتے ہیں جی کہ روزے کی حالت میں قے آنے کی فقہاء کرام نے 24 ممکنہ صورتیں بیان کی، الٹی آنے کی 24 صورتحال ہیں۔ صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا، صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا، باقی 22 کیفیتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلا، بے اختیار منہ بھر قے آئے اور اسی میں سے کچھ مواد واپس نگل لے۔ الٹی آئی، منہ بھر قے اس کو کہتے ہیں کہ جو روکنے سے روکے نہیں، فوراً آ جائے، وہ آئی اور پھر اس میں سے کچھ واپس چلا گیا، ایک یہ صورتحال ہے جس سے روزہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری صورتحال، طبعی طور پر مجبوری کے تحت جان بوجھ کر قے کرے، جسے عربی میں استقاء کہتے ہیں، اور اگر کسی ایسی قے منہ بھر آ جائے تو خواہ واپس حلق میں کچھ بھی نہ نکلے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر انگلیاں مار کے اس نے الٹی کی، اس صورت میں یہ 2 ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 24، 22 میں نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 2 خاص تھیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ میں نے آپ کو عرض کر دی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبانی نیت ضروری نہیں، یہ مستحب ہے۔ اگر رات ہی سے نیت کرنا ہے تو کر سکتا ہے، اس صورت میں ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ صبح صادق یعنی سحری کے وقت یا سحری کے بعد کرنا چاہے تو ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کرے تو یہ کہے، میں آج صبح سے روزے سے ہوں۔ اگر دل میں نیت ہے اور زبان سے روزے کی نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر رات سے روزے کی نیت کی ہے تو تب بھی سحری کر سکتا ہے۔ اب ہم یہ فجر سے پہلے پچھلی رات کے اندر ہے اور فجر کے بعد اگلا دن شروع ہو گیا، تو ہم نے روزہ آج کا رکھا ہے، کھا ہم اس وقت رہے۔ زبان سے اگر کرنی ہے تو یہ صورتحال جو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے، نہیں تو دل کے ارادے کو بھی کافی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں۔ سحری سے پہلے غسل جنابت واجب ہو چکا تھا مگر سحری ہونے سے پہلے غسل نہ کر سکا، یا دن میں روزے کی دوران نیند کی حالت میں جنبی ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ البتہ واجب غسل کو اتنی دیر تک مؤخر کرنا ایک فرض نماز وقت کا گزر جائے مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے نماز قضا ہو جائے گی۔
یاد رکھیے اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، تو ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور روزے کی حالت میں اگر وہ غسل کرتا ہے تو ناک میں پانی ڈالنے میں اور غرغرہ کرنے میں مبالغہ نہ کرے. مبالغہ کہتے ہیں بہت زیادہ اوپر چڑھا دینا کہ دماغ تک پانی پہنچ جائے، اتنا کرنا کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے، یہ مبالغہ نہ کرے. وضو کے دوران مسواک کرنا عام دنوں میں بھی سنت ہے اور رمضان مبارک کے روزے کی حالت میں بھی سنت ہے، خواہ عصر کے وقت یا عصر کے بعد کرے. اچھا جی، یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، وہ چاہے کڑوی ہو تو چاہے جیسی بھی ہو، لیکن ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنی، پیسٹ نہیں کرنی، کیونکہ پیسٹ کے چند ذرات اور مینتھول گلے سے نیچے اتر ہی جاتے ہیں. آپ جتنا بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں وہ نیچے اتر جاتے ہیں ذرات اس کے. تو بجائے اس کے کہ روزے کو مشکوک کرنا، اس سے بہتر ہے کہ مسواک کر لی جائے. اور روزے حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے بہت مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے. روزے کی حالت میں فقہاء احناف نے مسواک کی اجازت دی ہے، خواہ وہ خشک ہو یا تر یا اس میں کوئی بھی ذائقہ محسوس ہوتا ہو، یعنی نئی تازی لکڑی ہو، تازی مسواک ہو یا خشک مسواک ہو، دونوں صورتوں میں جائز ہے. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں مزید اس طرح کے مسائل آپ کو عرض کرتا رہوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.